معزز سامعین کرام، 27 رجب یعنی شب معراج سے پہلے یا شب برات کی رات، اول کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مجرب وظیفہ۔ یہ کلمہ طیبہ ایمان کی بنیاد ہے اور اس کا ورد بے شمار برکتوں کا سبب بنتا ہے۔ شب معراج یا کسی بھی وقت اس وظیفے کو پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ: نمبر 1، رات کو عشاء کی نماز کے بعد یا کسی بھی وقت باوضو حالت میں بیٹھیں۔ نمبر 2، دل کی توجہ سے 100 یا 313 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نمبر 3، ورد کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کے لیے دعا کریں۔ نمبر 4، اگر ممکن ہو تو اس کے ساتھ درود شریف بھی پڑھیں، جیسے 11 مرتبہ درود ابراہیمی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ وظیفہ نہ صرف شب معراج بلکہ روزمرہ کی زندگی میں بھی انسان کی روحانی ترقی، گناہوں سے معافی اور برکت کے لیے بہت مفید ہے۔ معزز سامعین کرام، شب معراج کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس رات عبادت کرنے اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے کچھ اضافی رہنمائی پیش کی جاتی ہے۔ عبادات کا طریقہ: نمبر 1، نماز تہجد۔ شب معراج میں نماز تہجد پڑھنا ہے بے حد افضل ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی رحمت کے ساتھ نزول فرماتے ہیں اور دعائیں قبول کرتے ہیں۔ نمبر 2، قرآن کی تلاوت۔ اس رات کو قرآن مجید کی تلاوت کریں، خاص طور پر سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ اسراء اور سورۃ النجم، ان میں معراج کے واقعے کا ذکر ہے۔ نمبر 3، ذکر و اذکار۔ شب معراج میں درج ذیل اذکار کو کثرت سے پڑھیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، یہ آخر تک۔ نمبر 4، دعاؤں کی خاص اہمیت۔ شب معراج کو اپنی حاجات اور گناہوں کی معافی کے لیے دعا کریں، دل سے اللہ تعالیٰ کو پکاریں، خاص طور پر والدین، امت مسلمہ اور اپنی زندگی کے اصلاح کے لیے دعا کریں۔ مزید وظائف: 100 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ۔ اس ذکر کی برکت سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور دل میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ 70 مرتبہ سورۃ الاخلاص۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے اور اس کے پڑھنے سے بے شمار نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ 313 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ ذکر پریشانیوں سے نجات اور دل کی مضبوطی کے لیے مفید ہے۔ نوافل پڑھنے کا طریقہ: نماز حاجت 2 یا 4 رکعت نماز پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص یا کوئی اور مختصر سورت پڑھیں۔ نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات طلب کریں۔ خصوصی نوافل: شب معراج میں 12 رکعت نفل نماز پڑھنے کی فضیلت بھی روایت میں ملتی ہے۔
ہر 2 رکعت کے بعد دعا کریں۔ معزز سامعین کرام، صدقہ و خیرات شب معراج میں اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کریں۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے اور بے شمار برکتوں کا سبب ہے۔ نیت اور اخلاص، سب سے اہم چیز نیت اور اخلاص ہے۔ جو بھی عبادت کریں وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جاننے والا ہے۔ 27 رجب کی شب کو شب معراج کہا جاتا ہے، جو اسلام کی تاریخ میں ایک اہم رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا شرف عطا ہوا، یعنی آپ کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر آسمانوں تک لے جایا گیا۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار انعامات عطا کیے، جن میں سب سے اہم نماز کا تحفہ ہے۔ شب معراج کی فضیلت، نمبر 1، نماز کا فرض، یعنی نماز کا فرض ہونا۔ اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا گیا ہے، جو مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے قربت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 2، اللہ کی قربت۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے اپنی حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب بلایا اور انہیں خصوصی انعامات اور مرتبہ عطا فرمایا۔ نمبر 3، مغفرت کی رات۔ یہ رات گناہوں کی معافی، دعا اور اللہ سے رجوع کرنے کے لیے بہترین موقع ہے۔ نمبر 4، دعاؤں کی قبولیت۔ اس رات کو خاص عبادات، توبہ اور دعا کرنے کا خاص اجر ملتا ہے۔ معزز سامعین کرام، 27 رجب یعنی شب معراج سے پہلے یا شب برات کی رات، اول کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مجرب وظیفہ۔ یہ کلمہ طیبہ ایمان کی بنیاد ہے اور اس کا ورد بے شمار برکتوں کا سبب بنتا ہے۔ شب معراج یا کسی بھی وقت اس وظیفے کو پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ، نمبر 1، رات کو عشاء کی نماز کے بعد یا کسی بھی وقت باوضو حالت میں بیٹھیں۔ نمبر 2، دل کی توجہ سے 100 یا 313 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نمبر 3، ورد کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کے لیے دعا کریں۔ نمبر 4، اگر ممکن ہو تو اس کے ساتھ درود شریف بھی پڑھیں، جیسے 11 مرتبہ درود ابراہیمی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ وظیفہ نہ صرف شب معراج بلکہ روزمرہ کی زندگی میں بھی انسان کی روحانی ترقی، گناہوں سے معافی اور برکت کے لیے بہت مفید ہے۔